اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھو یہ رمضان ہے نا, اس میں پکا عزم کرو. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک ایک ہی بات کرتا ہے, اپنا عقیدہ درست کر لو اور اپنا عمل درست کر لو اور اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ عبادتیں ہمیں کیوں دی گئی ہیں؟ روزہ ہمیں کیوں دیا گیا؟ تراویح کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں. جتنی ڈسکشن پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ ہوئی ہے وہ ساری آج کے حالات پہ منطبق ہوتی ہے. وہ سمجھا رہے ہیں گناہ چھوڑو, گناہ چھوڑو, گناہ چھوڑو ورنہ عذاب آئے گا, عذاب آئے گا, عذاب آئے گا. اور آج آپ دیکھو جب کسی سے بات کرو گناہ چھوڑو عذاب آئے گا, وہ کہے گا بھائی اللہ غفور رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, تو کون ہوتا ہے؟ فوراً جواب میں کیا کہے گا؟ تو کون ہوتا ہے بھائی بات کرنے والا؟ اللہ ہے, میں جانوں, اللہ جانے, تو کون ہوتا ہے؟ بہت خطرناک جملہ ہے, بہت ڈینجرس جملہ ہے. ڈرنا چاہیے ایسے موقع پہ. تو اللہ نے جو کہا نا کہ میں غفور الرحیم ہوں, کن لوگوں کے لیے کہا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, قرآن کہتا ہے جو بھی گناہ کر بیٹھے گا یا اور کسی طرح سے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے گا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, اب اس کو خیال آ گیا کہ میں نے غلط کیا ہے. اب اس کو خیال ہو گیا, کیا ہوا؟ بولے نا میں نے غلط کیا, مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے بھائی, یہ تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ. یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ تو غفور رحیم ہے, چلو یار چلتا ہے, ابھی تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں, ابھی تو جوان ہے, جب بڑھاپے میں تو ویسے ہی سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. جب منہ میں دانت ہی نہیں رہیں گے تو سود چھوڑ دیں گے کھانے کے لیے منہ میں دانت؟ ارے سود کھانے کے لیے بھی تو منہ میں دانت ہونے چاہیے نا, حرام کھانے کے لیے منہ میں دانت ہونے چاہیے. تو جب بوڑھے ہو جائیں گے تو منہ میں دانت رہیں گے ہی نہیں, تو توبہ کر لیں گے ہم. تو یہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, جس نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ, پھر اس کو خیال ہو گیا یار یہ میں غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں. زنا کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے؟ بتاؤ. شراب کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے؟ داڑھی کٹانے کا راستہ صحیح ہے یا داڑھی رکھنے کا راستہ صحیح ہے؟ ذرا بول دیں منہ سے کائنڈلی. رکھنے کا, یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے بھائی. ماں باپ کی نافرمانی, ان کے سامنے بد کلامی کا راستہ صحیح ہے یا ماں باپ کے سامنے سر جھکانا, ان کے سامنے اف نہ کرنا, یہ راستہ صحیح ہے؟ ان کی فرما برداری والا راستہ صحیح. عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی والا راستہ کہ میرے وہی رائٹ ہیں جو آپ کے, آپ کون ہوتے ہو مجھ پر اونچی آواز سے بات کرنے والے, میں کیوں مانوں, میری اپنی لائف, آپ کی اپنی لائف, یہ والا راستہ صحیح ہے؟ یا عورت کہے کہ آپ میرے شوہر ہیں, میرے سر کے تاج ہیں, میں آپ کے ماتحت ہوں, میں آپ کی فرما برداری میں عزت اور فخر محسوس کرتی ہوں, یہ والا صحیح ہے؟ بتاؤ نا. خواتین جو بیان سن رہی ہیں کائنڈلی وہ بھی بولیں منہ سے. یورپ جو ہمیں راستہ سکھا رہا ہے, جو لبرل لوگ ہمیں راستہ سکھا رہے ہیں, وہ مرد اور عورت کی مساوات کا, بغاوت کا راستہ. ابھی میں سعودی عرب میں تھا, ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ میری بیگم نے مجھے کہا کہ مجھے جاب کرنی ہے. میں نے کہا تمہیں ضرورت کیا ہے بھائی جاب کرنے کی, سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں, کوئی کمی ہو تو بتاؤ. اس نے کہا نہیں میری پرسنل لائف, انگلش تو اب سب کو آ گئی ہے, میری پرسنل لائف ہے, آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ کہہ رہے ہم نے کہا بھائی میں نہیں, آپ کو کہیں جانا ہے تو بتائیے کیا ضرورت, کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں جی بس مجھے یہی ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے, میں اس گھٹن کے ماحول میں نہیں رہ سکتی. گھر کے ماحول کو کیا کہا جانے لگا ہے؟ گھٹن کا ماحول. گھٹن گھر میں نہیں ہوتی, جیل میں ہوتی ہے, گھر جیل نہیں ہے. دیکھو قرآن میں اللہ نے عورت جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا, مقیدات کا لفظ استعمال نہیں کیا. بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کرنے کی. یہ آج پہلا بیان ہے نا, اس کو تمہیز سمجھیں آپ آگے کے بیانات کی. پہلے ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آگے کچھ نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلا سمجھ میں آئے گا تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے کس ٹریک پہ چلنا ہے, آگے قرآن سے میں نے کیا سیکھنا ہے. اللہ میاں نے عورت کے لیے قرآن میں جو پاک دامن عورتیں ہیں محصنات, شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی محصنات, یہ لفظ نکلا ہے حسن سے.
حصن کہتے ہیں قلعے کو. حصن کسے کہتے ہیں؟ قلعے کو. قلعہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہی نہیں پتا ہوگا. قلعہ کہتے ہیں جہاں فوجیوں کی چھاونی ہو دشمن کے اٹیک سے بچنے کے لیے, اسے کہا جاتا ہے نا. اس میں آرمی باؤنڈ ہوتی ہے, فوج بند ہوتی ہے اس کے اندر, تاکہ باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے تو ہم اس حملے کو روک سکیں. قلعے کی دیواریں اتنی موٹی ہوتی تھیں کہ وہ باہر سے توپ سے بھی حفاظت, تیر اور تلواروں سے بھی حفاظت, اور اس میں ضرورات زندگی کا سارا سامان قلعے کے اندر موجود ہوتا ہے. اس میں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں, بند ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جیل, جیل کے اندر بھی لوگ بند ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جیل کے اندر بھی بند ہوتے ہیں اور قلعے کے اندر بھی بند ہوتے ہیں. کھانا جیل کے اندر بھی ملتا ہے, قلعے کے اندر بھی ملتا ہے. تیر جیل کے اندر بھی نہیں جاتے اور قلعوں کے اندر بھی نہیں جاتے. لیکن آپ کو اگر آپشن دیا جائے جیل میں رہنا پسند کریں گے یا قلعے میں, تو کہاں جاؤ گے آپ؟ قلعے میں. کیوں؟ آپ کو پتا ہے جیل وہ چیز ہے جس میں بطور سزا کے بند کیا جاتا ہے. جو تیر پھینک رہا تھا نا, اس کو پکڑ کے لا کے اندر کر دیا جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے. اور جو قلعے میں ہوتا ہے وہ سیو ہوتا ہے. تو حصن, ہا صاد اور نون, حلوے والی ہا, صاد وہ یہ والا صاد, اور کیا ہے آخر میں؟ نون. تو محصن, محصن اسے کہا جاتا ہے جو قلعے میں سیو ہو, محفوظ ہو. قلعے میں لوگ محفوظ ہوتے ہیں, قید نہیں ہوتے. کیونکہ قلعہ تو ہم خود بناتے ہیں, تو کوئی انسان پاگل ہے اپنے آپ کو قید کرنے کے لیے قلعہ بنائے گا؟ جیل دوسروں کے لیے بنائے جاتے ہیں, اپنے لیے نہیں بنائے جاتے. قلعے اپنے لیے بنائے جاتے ہیں, دشمنوں کے لیے نہیں بنائے جاتے. تو اللہ نے وہ عورت جو پاک دامن ہے, شادی شدہ ہے, اس کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا. محصنات کا مطلب جو قلعے میں محفوظ ہوتی ہے, شوہر کی حفاظت اور گھر کی چار دیواری کی حفاظت. اس حفاظت کو آج مغربی دنیا نے جیل خانے سے تعبیر کر دیا. کس سے تعبیر کر دی؟ یہ قید ہے. گھر میں کیا یہ عورت قید ہے, شوہر کی پابند ہے تو گویا قید ہے, غلام ہے. یہ قید نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بول تو لو کیا ہو گیا بھائی؟ محفوظ ہے. گھر قید خانہ نہیں ہے, عورت کے لیے حفاظت خانہ ہے. اپنے گھر میں کون قید ہوتا ہے؟ پاگل ہے کیا؟ ابے بھائی جب انسان سفر سے آتا ہے, آپ بولو گے پہلا بیان ہی ابے تبے سے شروع کر دیا. تو مجھے ایک بات بتاؤ نا, جب ہم سفر سے آتے ہیں گھر کی طرف بھاگتے ہیں نا, اگر وہ قید خانہ ہوتا تو سفر سے تو انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے, وہ گھر کیوں بھاگتا ہے؟ ہونا ہی چاہیے پارک میں جائے وہ. اب میں آیا جناب اتنے دن کے بعد, تو مجھے چاہیے فوراً میں اعلیٰ دین پارک ہے کون سا ہے وہ, میں اترتے ہی جا ایئرپورٹ پہ میں فوراً کہاں جا رہا ہوں؟ اعلیٰ دین پارک میں, بی اما پارک میں جا رہا ہوں. یہاں بی اما پارک بھی ایک, یا اور کسی پارک میں جا رہا ہوں. تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب ہو کیا گیا؟ میں کہوں گا گھر چار دیواری, قید. یہ پارک کھلا ڈلا, کھلا آسمان, کوے, جو مرضی کرو. تو وہ کہیں گے بھائی آپ کا گھر میں آپ جو مرضی کرو یار, یہاں مولوی صاحب ایسے لیٹو گے کوئی تصویر بنا کے ڈال دے, یہاں قمیض اتار کے نہیں بیٹھ سکتے آپ. گھر جتنا محفوظ ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی, اتنی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. تو اسلام نے عورت کو جو گھر کی چار دیواری میں بند کیا ہے, تو یہ بند کرنا اس کو قید میں ڈالنے کے لیے نہیں, بلکہ اس کو حفاظت خانہ دینے کے لیے, تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ محفوظ. اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری پہ اس لیے لگا دیا کہ مرد طاقتور ہے, جب عورت میاں کی فرما برداری کرے گی تو میاں پھر اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوگا, اس کی حفاظت کرے گا, وہ پھر اس کی تمام ضرورتیں پوری کرے گا, اس کی اولاد کی کفالت کرے گا, اس کی عزت بھی محفوظ, اس کو وراثت بھی ملے گی مرنے کے بعد, اور پھر زندگی بھر کے لیے اس کا خیال کرے گا, جیسے کہ کرتے ہیں, میجورٹی کرتی ہے, چند ایک بے وقوفوں کو چھوڑ کے. تو میں جلدی سے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. جو رمضان میں ہم نے سیکھنا ہے میں وہ باتیں بتا رہا ہوں, میرے پورے بیان اسی پر ہوں گے, پھر نہیں بولنا مولوی صاحب کو ہو کیا گیا ہے. اگر میں آپ کی مرضی کی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں تو پھر بھائی جو پھر مجھے لکھ کے دے دو, میں پڑھ کے سنا دوں گا. اور اگر میں وہ باتیں کروانا چاہ رہا ہوں جو قرآن کروا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ ساری باتیں قرآن میں آئیں گی, میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے,
تو یہاں جو خواتین تراویح پڑھنے آ رہی ہیں, یہاں جو آدمی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ سب یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ میں اپنا کوئی فرقہ نہیں لانچ کیا, میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گا, یہ ساری باتیں کس کی ہوں گی؟ قرآن کی. تو اللہ نے عورت کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا. یہ محصنات کا لفظ محفوظ عورتیں, یہ کون ہوتی ہیں؟ جن کے میاں ہوتے ہیں وہ میاں کی اطاعت کرتی ہیں اور میاں کی مرضی کے بغیر گھر کی چار دیواری سے باہر بولو نہیں نکلتی. تو وہ میں بتا رہا تھا, انہوں نے کہا میری بیگم نے کہا جاب کرنی ہے, ایکچولی جاب یہ وہ میں قید نہیں رہ سکتی. انہوں نے کہا پھر مجبور ہو گئے. پھر جاب کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر وہ گھر ٹوٹتے ہیں. پھر جب شوہر دیکھتے ہیں میری کوئی بات ہی نہیں مان رہی, تو پھر وہ خرچہ کرنا شروع. بھائی تم جاب کر رہی ہو تم خود کھاؤ. کہتی ہیں ٹھیک ہے میں انڈیپینڈنٹ, مجھے اتنی تنخواہ مل رہی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے. پھر جب کیا ہوا تو پھر بچے باپ سے محروم ہو جاتے ہیں, بچے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. بالآخر پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے. جوانی میں ایسی خواتین لائف کو انجوائے کرتی ہیں, اور جہاں جوانی ڈھلکنا شروع ہوئی انجوائمنٹ گئی. اب تو خود ہی بھیج دیا کرو نا جہاں بھیجتا ہوں میں. وہ ساری انجوائمنٹ کہاں گئی؟ تیل لینے. وہ سب مزے کیا ہو گئے؟ کرکرے. اور مرد کے دل میں بھی پھر اس عورت کی محبت ختم ہو گئی تھی. جب میرے ساتھ وفا نہیں کر رہی ہے تو ٹائم پاس کرو. وہ بھی ٹیشو پیپر کی طرح. مرد کے بڑے مزے ہو جاتے ہیں, میں بتا دوں. خواتین سمجھتی ہیں میاں کو چھوڑ کے جائیں گی تو میاں ٹینشن میں آئے گا. وہ غیرت مند لوگ تھوڑے دن کے لیے ٹینشن میں آتے ہیں, پھر وہ بھی بے غیرت بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جب سوسائٹی یہی چل رہی ہے تو پھر انجوائے کرو نا, پھر ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے. تو مرد کی انجوائمنٹ تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی. وہ تو کوئی باؤنڈ ہی نہیں ہوگا نا, حقوق کا پابند ہی نہیں ہوگا, وہ تو لائف کو انجوائے کرے گا. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ بڑھاپے میں مزے کون اڑائے گا؟ کتوں کے مزے ہوں گے بڑھاپے میں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. بڑھاپے میں آپ, کیونکہ بچے بھی پھر نہیں ہوتے طلاقوں کے بعد, بچے ایک آدھ ہوئے, وہ بڑے ہو گئے, وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ, وہ پھر وہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں. وہ اپنی اماں کو کہے گی بیٹی کہ اماں جب تو میرے ابا کی پابند نہیں ہے تو میں تیری پابند کس خوشی میں بھی لائف کو کیا کروں گی. یار تم لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا آج تم لوگوں کو, تو بول دو منہ سے نا. دیکھو جب بیگم صاحبہ شوہر کی پابند نہیں, اب جو ہے نا پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے, اس لیے میں ان ٹاپک پہ اتنا زیادہ چیختا ہوں. لوگ کہتے ہیں اتنا کیوں چیخ رہے ہو اس ٹاپک پر؟ پوری دنیا جا ادھر کو رہی ہے. نماز چلتی رہے گی, زکاتیں بھی نکلتی رہیں گی, رمضان کے روزے بھی چلیں گے, لیکن ہمارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ برباد, تباہی. عرب بھی اسی طرف جا رہے ہیں, اب عجم بھی اسی طرف جا رہے ہیں. اس کو روکنا ہے, ہم نے بند باندھنا ہے اس کے آگے. اس کے میں سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو. تو پھر کیا ہوگا؟ اماں نے جب ابا کو چھوڑا, بچوں کے ابا کو, تو پھر بیٹیاں کیا کہیں گی؟ اماں جب آپ ہمارے ابا کی نہیں ہو تو ہم بھی کس کے نہیں ہیں؟ آپ کے نہیں ہو. تو پھر بڑا چھوٹا تھوڑی ہوتا ہے کوئی, پھر تو انڈیپینڈنٹ ہے نا. تو میں جا رہی ہوں, اپنی گرل فرینڈ میرا آیا ہوا ہے گاڑی لے کے, اماں ٹاٹا. ماں کہے گی بیٹا مجھ سے پوچھ تو صحیح. وہ کہے گی اماں آپ نے ابا سے پوچھا تھا؟ نہیں یاری بات سمجھ میں, بولو نا. اگر یہ وفا کر لیتی نا اپنے میاں کے ساتھ, آج اس کے دفاع میں کون کھڑا ہوتا؟ باپ کھڑا ہوتا. مرد ویسے بھی پاورفل ہے, وہ کھڑا ہوتا, وہ نہیں جانے دیتا. خیر بہرحال وہ جائے گی, پھر آگے اس کا بھی یہی حشر ہوگا. تو بڑھاپے میں پھر کوئی کسی کا نہیں ہوگا, کیونکہ جب آپ جوانی میں وفا کرتے ہیں تو بڑھاپے میں وفا ملتی ہے. جوانی میں بے وفائی تو بڑھاپے میں بھی کیا؟ بے وفائی. پھر بڑھاپے میں جب 40-45 سال, بڑھاپا یہ نہیں کہ 80 سال والا بڑھاپا, تھوڑے دن ہوتے ہیں جوانی کے ڈھلکنے کے. اس کے بعد نہ وہ طاقت رہتی ہے جاب کرنے کی. پھر وہ کمپنیاں بھی کہتی ہیں اب یہ کھانستا زیادہ ہے, کام کم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کھانسی اس کو زیادہ آ رہی ہے, کام کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. تو وہ بینیفٹس بھی آہستہ آہستہ کم. اس کے بعد آپ کے پاس پیسہ, بہرحال وہ بھی چند لوگوں کے پاس, سب کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہوتا, باقی تو روڈوں پہ رول رہے ہوتے ہیں, لیکن چند کروڑ پتی ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ آ گیا, بچے تو ہیں ہی نہیں, داماد بھی نہیں ہیں, پوتے بھی نہیں ہیں, نواسے بھی نہیں ہیں, یہ تراویاں چل رہی ہیں ہماری, کچھ بھی نہیں ہے, اب ہم کریں گے کیا کریں گے. تو پھر مزے کس کے ہوتے ہیں آخر عمر میں؟ کتوں کے. پھر وہ خاندانی سا کتا خریدتے ہیں. وہ کہتے ہیں بچوں نے تو وفا نہیں کی, بیوی میری بھی وفا نہیں کی. عورت کہتی ہے شوہر نے وفا نہیں کی. وفادار ایک ہی مخلوق ہے جس کو وفا سکھانی نہیں پڑتی, اور اٹ از کالڈ کتا. وہ قدرت نے اس میں وفا کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے, کیونکہ انہوں نے تو وفا کی نہیں. کتے کو دیکھتے ہیں کہ یار بچے کو کھانا کھلایا تھا ہم نے بچپن میں, اسکول کی فیسیں بھری تھی, اس کی گرل فرینڈ ملی, ٹاٹا کر کے چلا گیا. بیٹی کو ہم نے کھلا پلا کے جوان کیا, خوب پڑھایا لکھایا, محبتیں دی, بچپن میں پارکوں میں لے کے گئے, جھولوں میں گھمایا, پیمپر کا خرچہ, اس تعلیم کا خرچہ, بچی کی شادی کی ٹینشن, برین ہیمریج سے ابا مر گئے یا مرتے مرتے بچ گئے, یہ بڑی ٹینشنیں اٹھائیں. لیکن جناب آج تو بھائی یہ ٹاٹا کر کے نکل جاتی ہے, صحیح ہے نا. تو انہوں نے دیکھا ہم نے کتے پہ, ان انسانوں پہ اتنا خرچ کیا, رپلائی اس کا جو رسپانس تھا کچھ بھی نہیں تھا.
اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں تھا. کتے کو ایک نوالا تو وہ لیٹ جائے گا آ کے, وہ کلابازیاں کھانا شروع کر دے گا, ایسا چاٹنا شروع کرے گا, آپ کہو گے یار کتا کیا ہے, بہترین مخلوق ہے, پتہ نہیں یہ مولوی لوگ کتوں کے اتنا خلاف کیوں ہیں. لہذا مزے کس کے ہوں گے آخر عمر میں؟ کتوں کے مزے ہوں گے, ان کو کھلایا جائے گا. ایک بڈھے نے بھی کتا پالا ہوا ہوگا, ایک بڑھیا نے بھی کیا پالا ہوا ہوگا؟ کتا. پھر وہ کتا بیٹھ کے باتیں بھی کرے گا ان سے, دم بھی ہلائے گا, پھر وہ اس کو لے کے گلیوں میں گھومیں گے بھی. آپ کو پتہ ہے کتے کو لے کے گھومنا آسان نہیں ہے. میں نے بہت لوگ دیکھے جو کتوں کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ کہہ تو رہے ہوتے ہیں کتے کو ہم لے کے گھوم رہے ہیں, لیکن اصل میں کتا ان کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ گائے بکری ہے نا, یہ پل جاتے ہیں, یہ آرام جہاں جہاں بولو گے جائیں گے. کتے میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی رسی پکڑتے ہو نا, وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر, ایسے کھینچ رہے ہوتے ہیں, ٹینشن. بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں یورپ میں بھی اور ایسے ماڈرن لوگوں میں نا, کہ کتوں کو واکنگ پہ لے کے نکلتے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ تو کتا تمہیں لے کے نکلا ہوا ہے, وہ کتا قابو میں نہیں آتا ہے. آپ تمیز سے واکنگ نہیں کر سکتے ہو, حقیقت بتا رہا ہوں, جا کے دیکھ لو. کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, کبھی ادھر سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. تو ٹینشن تو ساری تمہاری, یہ کیسی واکنگ ہو رہی ہے یار. تو یہ نیچر سے بغاوت کے نتائج دیکھ رہے ہو؟ نہیں دیکھ رہے نا, کر لو جو کرنا ہے کر لو, آپ اپنی منمانی زندگی گزارو. خدا کی قسم اسلام پہ آ جاؤ. مجھے اتنا, یہ جب قرآن رمضان میں تو قرآن زیادہ سننے کا پڑھنے کا موقع ملتا ہے, اتنا خوشی ہوتی ہے خدا کی قسم اتنی, یا اللہ تو نے ہمیں کیسی کتاب دے دی, کتنی پیاری کتاب دے دی. ایسے 2 اور 2 4 کی طرح اس نے ہمارے لیے زندگی متعین کر دی. ایسے چلنا ہے, ایسے نہیں چلنا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں. کتنا فائدہ, ذہنی سکون بھی. دیکھو گناہ ایک ایسی چیز ہے, برائی ایک ایسی چیز ہے. میں پہلے وہ ٹاپک کمپلیٹ کر لوں. تو صحیح راستہ اور غلط راستہ, تو عورت کے لیے کیا ہے؟ شوہر کی نافرمانی والا راستہ ہے یا فرما برداری والا؟ فرما برداری والا. اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے بھائی. ایک ہے بیوی بچوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا اور ان پہ ہاتھ کھلا نہ رکھنا, کنجوس مکھی چوس بن کے رہنا. باہر نہاریاں برگر پھوڑ رہا ہے, پیزے کھا رہا ہے, گھر والوں کو کھچڑی کھلا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ, جو خود پہنو ان کو بھی, جس اسٹینڈرڈ کا خود پہنو ان کو بھی پہناؤ. سمجھتے ہو؟ اور جب گھر میں داخل ہو, آپ کے جتنے اخلاق ہیں باہر, آپ جتنا اچھا دوستوں سے ہنس کے تمیز سے بات کرتے ہو, تو سب سے پہلے وہ ہنسی مذاق اور وہ کس سے ہونا چاہیے؟ آپ کے بیوی بچوں سے ہونا چاہیے. بہت سے لوگ جب گھر میں آتے ہیں تو گھر والے ڈر جاتے ہیں, آئے کیوں, باہر رہتے تو زیادہ, بولو نا, آتے ہی ٹینشن پارسل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو باس کی ٹینشن ہے وہ گھر میں لا کے گھر والوں کو پارسل کرتے ہیں. تو یہ عمل اچھا ہے؟ یا وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ جب گھر میں آؤ مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤ, بیوی بچوں کو ٹائم دو, ان کی کڑوی کسیلی کبھی کبھار اگنور کر دیا کرو, ٹھیک ہے نا, اچھے رخ پہ لے کے جاؤ ان کو ٹائم دو, کبھی تفریح میں لے جایا کرو ان کو. تو یہ والا راستہ اچھا ہے, تو یہ سیدھا راستہ ہے. اور وہ والا راستہ جو پہلا والا راستہ تھا, جب گھر میں آئے تو ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جب گھر میں آتے ہیں نا سب تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں. ابا پتہ نہیں اب کیا بولیں. ایک صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے مجھے بولا کہ میرا قصہ نہیں سنانا بیان میں, لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر میں سناؤں گا بھی تو کیا پتہ چلے گا تمہارا قصہ ہے, یار اتنا بھی نہیں ڈرو نا. آٹو پہ آ گئے ہیں اب لوگ نا, جیسے میں سیلفیوں میں آٹو پہ آ گیا ہوں. کئی دفعہ تو لوگ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں نا, میں دے رہا ہوتا ہوں. بعض دفعہ ویسے ہی آ رہا ہوتا ہے, میں پھر بھی سیلفی اس کو دے رہا ہوتا ہوں, کیونکہ میں اس پہ ایک سیٹ ہو گیا ہوں اب نا. جو بھی آ رہا ہے منہ آگے کر کے نا, مجھے پتا ہوتا ہے سیلفی لے گا. تو بعض دفعہ نہیں بھی لے رہا ہوتا نا, میں اس کو سیلفی دے رہا ہوتا ہوں کہ بھائی تو سیلفی لے لے. تو وہ آٹومیٹک پہ ہو گیا ہوں میں. تو اب کیا ہے کہ انہوں نے کہا میرے ابا میری کوئی بات نہیں مانتے. ایسے ابا بھی ہیں مارکیٹ میں. کہہ رہے میرے دل کی کوئی چاہت ہوتی ہے نا, میں ابا سے بول نہیں سکتا, مجھے پتا ہے میں پٹوں گا. ابا بولیں گے تو نے بولا کیوں. تو یہاں کون غلط ہے بھائی, بولو یار. آپ نے تو گھر کا نظام وہ بنا دیا ہے بالکل ایک میدان جنگ. جیسے آفیسر حکم دیتا ہے کہ فوجیوں کو کہ اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے. فوجی کو یہ اجازت تھوڑی ہے, سر کائنڈلی میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ والا بم میں وہاں کے بجائے وہاں جا کے پھاڑ دوں. ٹھیک ہے, اس کو اجازت ہوتی ہے فوجیوں, ماتحت فوجیوں کو اجازت ہوتی ہے. بھائی میدان جنگ میں فوجی انتظار کرتا ہے اپنے آفیسر کے آرڈر کا, جو آرڈر ہوگا اس پہ عمل کرنا ہے. یہی ہوتا ہے نا, گھریلو ماحول تھوڑی ہوتا ہے میدان جنگ میں, اور ہونا بھی نہیں چاہیے.
وہاں یہ نہیں ہوتا کہ سر آپ, میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو شب برات کے لیے ہم نے پٹاخے رکھے ہوئے تھے وہ والے پٹاخے ہم کیا کریں گے, پہلے وہ والے پٹاخے چلاتے ہیں پھر سچی مچی کے چلائیں گے, پہلے ڈرانے کے لیے نا دشمن کو. وہاں مشورے نہیں چل رہے ہوتے, مشورے تو پیچھے ہوتے ہیں اور وہ بھی آفیسرز میں ہوتے ہیں, وہ ماتحت لوگوں سے بہت کم مشورے لیے جاتے ہیں. تو اب بعض ابا ایسے ہیں انہوں نے گھر میں ماشاء اللہ لگایا ہوا ہے, ہم ٹھیک ہے ہم بھی وہ اس جمہوریت کے قائل نہیں ہیں جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نا, ایسا ماشاء اللہ لگا دیا کہ آپ اپنے بچوں کی ان کی اپنی چاہتیں کیا ہے ان کو آپ نے بالکل اگنور کر دیا, خاص طور پہ شادی بیاہ کے معاملے میں وہ تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے بیچاروں کا, بغاوت پھیلتی ہے. تو بہرحال بہت سارے مسائل ہیں جن میں آج ایک سب سے بڑا مسئلہ بد نظری کا بنا ہوا ہے. بے حیائی تو اتنی پھیل رہی ہے, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں, پھر زنا کی طرف لڑکے جا رہے ہیں, زنا کو برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے, لڑکیاں بھی زنا کی طرف جا رہی ہیں, کیونکہ جب دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں, برہنہ فلمیں دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کچھ کوئی عذاب نہیں آ رہا ان کے اوپر. دیکھو یہ تو ایک عورت باقاعدہ اپنی فلم بناتی ہے, لاکھوں روپے کروڑوں روپے کماتی ہے, 20 مردوں سے زنا کرتی ہے, اور اس سوسائٹی میں پھر بھی اس کی عزت میں کوئی کمی بولو نہیں ہوتی, نہ کوئی خدا کا عذاب آتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے لوط علیہ السلام پہ عذاب آیا, فلاں قوم پہ عذاب آیا, تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ نارمل ہے, یہ پتہ نہیں ہم کیوں اتنے تنگ ماحول میں ہیں. پھر جس سے تھوڑا سا عشق ہوا, پہلے زمانے میں دوستیاں ہوتی تھی, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بہت کم ہوتے تھے, منگیتر ہوتی تھی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا تو تصور نہیں تھا, آج سے 15-20 سال پرانی بات کر رہا ہوں. منگیتر ہوتی تھی, منگیتر کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات نہیں ہوتے تھے. لیکن اب کیا مطلب ہے, اب تو گرل فرینڈ کا مطلب یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ گرل فرینڈ ہے تو اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوگا. کتنی بڑی برائی ہے زنا, کتنا گندا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا, برہنہ مرد اور عورتیں ننگے جل رہے ہیں آگ میں. پوچھا جبریل سے یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. اتنا گندا, اتنا پلید گناہ, اور یہ کسی بھی قوم میں حلال نہیں رہا ہے. یہ تو اب تاکہ دنیا نے اس کو ماڈرن ہو کے حلال کر دیا ہے. نہ ہندو اس کے قائل تھے, نہ سکھ اس کے قائل تھے, نہ عیسائی اس کے قائل تھے, نہ چائنا والے, نہ جاپان والے, کوئی بھی قائل نہیں تھا اس کا. یہ ایسا گندا عمل ہے کہ اس کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے. انسانی نیچر اس عمل کو کیا کہتی ہے. دیکھو جب سے انسان دنیا میں آیا نا, اس نے 2 طرح کے لوگ دیکھے, ایک گدھے گھوڑے دیکھے اور ایک مہذب مخلوق دیکھی. مہذب مخلوق کو جانوروں میں ہی دیکھا, پیئرنگ کر کے رہتے ہیں, جوڑے بنا کے رہتے ہیں. اور گدھے گھوڑوں کو دیکھا کہ ان کے آپس کا صرف ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. شروع سے انسان کس سے نفرت کرتا ہے؟ زنا سے. آپ ماضی میں جائیں نا, زنا پر جو قومیں سزا دیا کرتی تھیں وہ سزا بہت سخت ہوتی تھی. اسلام میں تو ہلکی سزا ہے, 100 کوڑے مارو, اور اگر رجم کی سزا ہے تو اس میں بھی گواہیوں کی شرط اتنی لگا دی کہ 4 گواہ اور پھر وہ ایسے گواہ, بہت مشکل سے وہ سزا نافذ کی جاتی ہے. لیکن آپ اگر دوسری قوموں میں جائیں گے نا, ان میں کسی نے زنا کر لیا ماضی میں, اس کی ایسی عبرتناک سزا ہوتی تھی کہ آج تصور نہیں کیا جا سکتا, حالانکہ وہ مسلمان بولو نہیں تھے. تو یہ اتنا گندا عمل ہے کہ یہ تو قرآن نے حرام نہ بھی کیا ہوتا تو بھی انسانیت کے لیے یہ ایک بدنما داغ ہے, دھبا ہے. انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں غلط کر رہا ہوں. تو ان تمام جرائم سے بھائی رمضان میں کیا کرنا ہے؟ بولو نا, توبہ کرنی ہے. اور میرے بھائی جو لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں, کلمہ پڑھ چکے ہیں, اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے مانتے ہو تو خالی پیلی کا دعویٰ میں قبول نہیں کروں گا. تمہیں پوری زندگی 5 ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی ہے. نماز چھوڑ دینا اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. صحابہ کے دور میں یہ پتہ پریکٹیکلی جب دیکھنا ہوتا تھا نا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم, تو کپڑوں سے نہیں پتہ چلتا تھا, کپڑے سب کے ایک جیسے ہوتے تھے. کلچر تھا عرب کا, جو بھی جبہ پہننا یا جو بھی, کپڑوں سے نہیں پتہ چلتا, داڑھی سے بھی نہیں پتہ چلتا تھا, کیونکہ داڑیاں بول لو کیا ہو گیا سب رکھتے تھے. پتہ چلتا تھا نماز سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف قبیلوں کو دعوت دی نا اسلام کی, تو کچھ نے مان لیا, کچھ نے جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تو آپ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کے جاتے تو کسی علاقے کے قریب رات کو پڑاؤ ڈالتے, اور آپ دیکھتے صبح فجر کی اذان کی آواز اور لوگ نماز کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے.
اگر نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ اسلام قبول کر چکے ہیں, نظر نہیں آ رہے تو حملہ کرتے تھے ان کے اوپر, اس کا مطلب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حملہ کیا اور لوگوں نے کہا کہ جی ایکچولی ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن کیا کریں وہ آنکھ نہیں کھلتی مؤذن کی, اس لیے اذان بھی رہ گئی اور وہ پبلک جو تھی وہ سو رہی تھی تو نماز بھی رہ گئی. نہ نہ بھائی, نماز پڑھ رہے ہو تو مسلم ہو, نہیں پڑھ رہے تو ہم تمہارے دل میں جھانک کے بولو, نہیں ہمیں کیا پتا تمہارے دل کا. آج جناب اتنا پکا باتیں ایسی کر رہا ہوگا جیسے اس سے بڑا کوئی افلاطون دنیا میں ہے ہی نہیں. نماز کے وقت میں مسجد سے کیا ہوگا, شارٹ. خواتین کے لیے گھروں میں نماز کا حکم ہے. جو پرہیزگار عورتیں نمازی ہیں ان کی بھی سفر میں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں, شاپنگ کے دوران ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں, بیماری میں ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. ایکچولی مجھے ایمرجنسی تھی, مجھے فوراً ہاسپٹل پہنچنا تھا, بچے کا مسئلہ تھا ایکچولی, اس لیے نماز کیا ہو گئی, بولو قضا ہو گئی. میں کہاں پڑھتی بھائی, آپ کو یہ پوری زمین جعلت لی الارض کلھا مسجدا, نبی نے فرمایا اللہ نے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے. یہ اس امت کی فضیلت ہے. پچھلی امتوں میں عبادت گاہ میں ہی نماز ہوتی تھی, مسجد کے اندر چرچ کے اندر ہی ہوتی تھی, چرچ کے باہر نہیں. اس امت کی یہ فضیلت ہے, جہاں نماز کا ٹائم ہو قضا نہیں ہونے دینا. قضا ہو رہی ہے وہیں مصلی بچھاؤ, مصلی نہیں ہے روڈ پہ پڑھ لو, یہ تو مصلی بھی ہم نے ایسے ہی لگا دیا ساتھ میں, مٹی میں پڑھو, روڈ پہ پڑھو, سڑک پہ پڑھو. وہمی لوگ تو وہاں دیکھتے رہیں گے کتا تو نہیں چاٹ کے گیا یہاں پہ. ایسے تو ہو سکتا ہے کتا آپ کی جائے نماز کو چپکے سے چاٹ کے چلا گیا ہو. جب تک یقین نہ ہو کسی جگہ کے ناپاک ہونے کا, شریعت کہتی ہے اس وقت تک اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا, جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو. حضرت عمر کے دور میں سفر میں لوگ تھے, ایک تالاب آیا, اس سے وضو کرنے لگے, تو وہاں جا کے کسی نے تحقیق شروع کی, بھائی اس تالاب میں کسی کتے نے منہ تو نہیں ڈالا. حضرت عمر کو غصہ آیا, فرمایا اب ہمو ما ابہم اللہ, ہم نے تو نہیں دیکھا نا کسی کتے کو منہ ڈالتے ہوئے, تو جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو کیا کرو, چھپا دو اس کو, جب تک ہم نے نہیں دیکھا ہم پاک سمجھیں گے. اب پتہ چلا آپ نے تحقیق شروع کر دی, کتے نے منہ ڈالا ہے, کسی نے آگے ہاں جی کتے نے منہ ڈالا ہے, اب آپ کو لو بھی کتے نے منہ ڈال دیا, اب دوسرا تالاب تلاش کرو بیٹھ کے. کبھی بھی سفر میں اپنے ساتھ کسی وہمی کو مت رکھو, ٹینشن دیتا ہے وہ. اب کتے نے منہ ڈالا, دوسرا تالاب تلاش کرو نا. تیمم ایسے تھوڑی جائز ہے, تیمم تو جب جائز ہے جب پانی کی پوری کوشش کر لی آپ نے, کہیں بھی نہیں مل رہا, پھر تیمم جائز ہوتا ہے. اب بیٹھو. حضرت عمر نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا, بس اللہ نے چھپا دی ایک چیز کو, کیا رکھو, چھپا کے رکھو, وضو کرو اور نکلو آگے سے. میں ہوتا وہاں پہ تو میں کہتا کہ بھائی نہیں, میں یہ وہاں یہ نہیں کہتا, یہاں ہوتا تو کہتا پتلی گلی سے نکلو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے عورت ہو مرد ہو, جہاں نماز کا ٹائم ہو وہاں نماز پڑھنی پڑے گی. ایک بات سوچ لیا کریں, اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن کی طرف سے تیر تلوار چل رہے ہوتے اس وقت اللہ اجازت دے دیتا. وہاں جب اللہ نے اجازت نہیں دی تو اب کہیں بھی اجازت نہیں ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں جی غزوہ خندق میں تو نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئیں جنگ کے دوران. بھائی اس وقت اللہ نے یہ آیتیں نازل نہیں کی تھیں کہ جنگ میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے نبی کی قضا ہو گئی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیسے پڑھوں, تیر چل رہے تو ہم تو شہید ہو جائیں گے نا. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ نماز ہوتی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے, فرض نماز قبلے کی طرف رخ کرنا ہے, با جماعت ہے, صفیں بنیں گی, امام قرات کرے گا, مقتدی سنیں گے اور 4 رکعتیں پڑھیں گے, اس طرح سے نماز ہوگی. اب اس طرح سے پڑھ نہیں پا رہے کیونکہ جان کا خطرہ ہے, تیر آ رہے ہیں, تو آپ نے نماز چھوڑ دی. بھائی جان بچانا پہلے کیا ہے, فرض ہے. لیکن بعد میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ بھائی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, جان بھی بچانا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. یا اللہ کیسے پڑھیں نماز, ہم کیسے پڑھیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, پراپر طریقے سے پڑھو جیسے جماعت سے پڑھتے ہو. خطرہ ہے کہ بھئی ایک ہی بم آ کے گرے گا, سارے نمازی شہید ہو جائیں گے, یا آگے دشمن پہ کون ہوگا, تو صلاۃ الخوف کا حکم دے دیا کہ بھئی امام 1 رکعت پڑھائے اور 1 رکعت جو ہے نا لوگ آگے دشمن کے سامنے کھڑے رہیں. امام جب سلام پھیرے تو یہ آگے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ لوگ آ کے 1 رکعت یہاں امام کے پیچھے پڑھ لیں. تو ان کی چلنے پھرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی, نماز کے اندر ہی ٹریولنگ ہو رہی ہے نا, لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی. تو اس طرح سے نماز ہو جائے گی. اللہ نے کہا میدان جنگ میں اس طرح سے اجازت ہے. اے اللہ بعض دفعہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا, ہم اتنے تھوڑے ہیں کہ آدھے لوگ دشمن کے سامنے ٹھہرے اور آدھے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے. تو اللہ نے کہا فریجالن او رکبانا, کوئی بات نہیں, گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھ لو. پھر کس طرح پڑھو,
گھوڑے پہ. یہ بھی نہیں ہو سکتا پیدل پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو. اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں, تو دے کیوں رہا ہے, یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ دو. کیا ہو گیا بھائی بتاؤ, یہ شاپنگ سینٹر میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے جتنی میدان جنگ میں ہو رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے جان تو پہلے ہی بچانی ہے. ایسا نہ ہو کہ جان دے دیں اور نماز نہ چھوڑیں, وہ تو غلط ہو جائے گا, پہلے جان بچانی ہے نا. لیکن اللہ ہمیں ایڈجسٹ کر رہے ہیں نا کہ بھائی ایسے طریقے سے پڑھو کہ جان بھی بچے اور نماز بھی ہو جائے. تو اس کے لیے آسان کرتے جا رہے ہیں بھائی, آدھے امام کے پیچھے آدھے دشمن کے سامنے. یہ نہیں ہو سکتا, کوئی بات نہیں, سواری پہ بیٹھ کے پڑھ لو. یہ نہیں ہو سکتا, چلتے ہوئے پڑھ لو. چلتے ہوئے کیسے پڑھی جائے گی ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن پڑھ لو. یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, چند منٹ کے لیے. بالفرض اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر معاف ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ جان کو بچانا کیا ہے پہلے ضروری, اپنا بھی اور اپنی قوم کی جان کو بھی بچانا. بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ نے میدان جنگ میں نماز پڑھی, آپ تو بچ گئے, لیکن اتنا بڑا بم پیچھے مار دیا نا دشمن نے کہ پیچھے پوری قوم ہی تباہ ہو گئی. تو اے اللہ اتنی ٹینشن تو کیوں دے رہا ہے ہمیں؟ ہم رات کو اکٹھی ساری نمازیں پڑھ لیں گے نا, یہ میدان جنگ ہمیشہ تھوڑی لگا رہے گا. ابھی ہم ظہر قضا کر دیتے ہیں, عصر کے ٹائم پہ پڑھ لیں گے, عصر قضا کر لیتے ہیں مغرب کے ٹائم پہ, مغرب قضا کر لیتے ہیں عشاء کے ٹائم پہ. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, مجھے پتا تھا کہ رات کو 5 نمازیں تم قضا پڑھ سکتے ہو, ابھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن میں اتنی ٹینشن تمہیں اس لیے دے رہا ہوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اخپل طریقے سے فرض نہیں ہے کہ جس کا جب موڈ ہوا اٹھ کے نماز پڑھ لی اس نے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ابھی ٹینشن ہے, ابھی کہاں پڑھیں, ایکچولی یہ وہ, ہم ایسا ہے کہ قضا پڑھ لیں گے بعد میں. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا نا بچپن میں, تو اب میں وکٹ کیپر تھا, بعض دفعہ وکٹ کیپر بنتا اور بعض دفعہ جو ہے وہ کہیں اور فیلڈنگ پہ کھڑا. جب وکٹ کیپر ہوتا اس وقت ٹینشن ہوتی ہے, اب نماز کا ٹائم ہو جاتا, میں کہتا ٹاٹا میں کہاں جا رہا ہوں. اب ہمارا کیپٹن اور وہ ہماری ساری ٹیم متاثر ہوتی ہے, بھائی تم نماز کے لیے جا رہے ہو تو یہ وکٹ کیپر ہی شارٹ ہو جائے تو میں کہا بھائی کسی دوسرے کو لگا لو. تو مجھے وہ یاد ہے, وہ کیپٹن صاحب ہمارے کہتے تھے قضا پڑھ لینا نا. کیا پڑھ لینا؟ قضا پڑھ لینا. تو ہم نے چونکہ تبلیغ میں تھوڑا اٹھنا بیٹھنا تھا, تبلیغ والوں سے سنا ہوا تھا کہ نماز جنگ میں بھی معاف نہیں ہے, تو کرکٹ میں کہاں سے معاف ہو گئی بھائی, کرکٹ میں کہاں سے معاف. تو مجھے وہ یاد ہے, بڑی آزمائش ہوتی تھی, شاید 1-2 نیکی اللہ نے کروا لی جو آج ممبر پہ بیٹھا ہوں, ورنہ ہمارے اعمال تو ہمیں پتہ ہے نا, وہ اللہ ستاری کا معاملہ کرتا ہے. 2-4 اچھے کام بعض دفعہ زندگی میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کی برکت سے شاید اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لیتا ہے. تو مجھے بڑا وہ مسئلہ ہوتا تھا, پوری ٹیم ایک طرف ہو جاتی تھی کہ بھائی کیا بھائی یہ میچ کھیلو یا نماز پڑھو یار, ایک کام کرو. وہ مجھے کہتے تھے یہ ملا پن اور کرکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتا. تو مجھے یاد ہے عصر میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا نا, عصر میں. مغرب میں تو میچ ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا, تو ہم جا رہے ہوتے تھے, ہم کہتے تھے بھائی ایسے ہی رہیں گے ہم, پھر ہم آ جاتے تھے. وہ انہوں نے پھر مجھے برداشت کر لیا, پھر انہوں نے مجھے رکھ لیا تھا دعا کرانے کے لیے. جب ٹیم ہار رہی ہوتی تھی نا, ہماری جب میٹنگس ہوتی تھیں اکثر ہم ہار رہے ہوتے تھے الحمدللہ, اللہ کا بڑا, کیونکہ وجہ ہماری یہ نہیں تھی کہ ہم نالائق پلیئر تھے, وجہ یہ تھی کہ ہم چھوٹے کم عمر بہت تھے. ہمارا جو مقابلہ, ہم 17 سال کے, 16 سال کے, 15 سال کے لونڈے لپاڑے, اور ہمارا مقابلہ ہوتا تھا 35 سال کے کھلاڑیوں سے. تو ظاہر ہے پٹنا ہم نہیں تھا, وہ پرانے کھیڑو نا, نیو وائٹ, ابھی تک یاد ہے مجھے, وہ ہماری ایک مقابلے میں ٹیم آتی تھی, تو ہم تھے چھوٹے. ہماری ٹیم میں 4-5 بزرگ تھے جو ہم کو لیڈ کر رہے تھے. تو پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بڑا نمازی پرہیزگار سا ہے, ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے, واپس آ کے ٹوپی جیب میں رکھی اور فیلڈنگ شروع کر دی. اب میں جاتا بھی اوپنر تھا, اوپنر جاتا تھا اور لپیٹ کے نا 5-6 چوکے چھکے لگ گئے تو پورا رخ ہو گیا, آؤٹ ہو گئے تو باہر ہو گئے. تو اوپنر. تو اب کیا ہوا کہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر جو ہماری میٹنگس ہوتی تھی نا, جو منتھلی میٹنگس کے, ٹیم ہار کیوں رہی ہے, زیادہ تر تو اسی پہ ہوتی تھی اس پہ نہیں ہوتی تھی جو ہم اتنی اچھی پروگریس ہم نے کی ہے تو اب مزید اگلے میچ میں اور اچھا کیسے بھی کہتی ہیں, ہارے کیوں ہم. اس کا اصل جواب یہ تھا تمہارا جو مقابلہ ہو رہا ہے بھائی وہ پرانے کھیڑو ہیں, ہمیں بھی ٹائم لگے گا, 10-15 سال لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں. اصل تو یہ تھا. تو اب کیا ہے کہ جب بیٹھتے تو چائے بسکٹ کا دور چلتا, پھر آخر میں دعا میں کراتا تھا, اے اللہ ہماری اس ٹیم کو انسان کا بچہ بنا دے, جتوا دے کسی طریقے سے. تو یہ پھر مجھ سے دعا کرواتے تھے. یہ پھر شکر ہے دم درود نہیں شروع کروائے انہوں نے. تو اچھا دوسرا کام میں یہ نہیں کرتا تھا, جوا نہیں لگاتا تھا میں. ٹیموں میں جوئے بھی ہوتے ہیں نا,
دو ٹیمیں پیسے جمع کرتی ہیں, میچ کھیلتی ہیں, جو جیتا اس کے ہو گئے. تو میں نے کہا تھا یہ میں جوئے میں حصہ نہیں ڈالوں گا. یہ بھی ایک ان کے لیے میں ٹینشن بن گیا تھا کہ یار سب ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں, یہ پتہ نہیں الگ ہی ٹریک پہ چل رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی جوا تو ہم نہیں لگا سکتے نا, ہم ٹیم میں کھیلیں گے ضرور لیکن پیسہ نہیں لگاؤں گا میں, نہ لوں گا نہ دوں گا. تو اس کی وجہ سے کچھ ٹینشنیں آئی ہوئی تھی ہماری ٹیم کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑی سی عزت باقی رہ گئی نا شاید اس وجہ سے رہ گئی تھی, ورنہ شاید کچھ میچ ہم جیتے بھی. تو خیر, تو بھائی جو اللہ کی حدود ہے نا, اللہ کی حدود ان کو آپ کراس نہیں کر سکتے. آپ میچ کھیل کے روزہ نہیں چھوڑ سکتے, آپ میچ کی وجہ سے نماز قضا بولو نا نہیں کر سکتے. جو لڑکے بہت سارے بھی رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ جوا نہیں کھیل سکتے. آپ کو اللہ کی حدود کا خیال کرنا پڑے گا. دیکھو ہم مسلم ہیں, انگریز غیر مسلم ہیں, ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, وہ آزاد ہیں. وہ تو میچ سے پہلے شراب بھی پی سکتے ہیں کہ یار ٹینشن ہو رہی ہے تھوڑا 2 گھونٹ لے لو. ہماری ٹیم کو اگر لگ رہا ہو کہ ہم ہار رہے ہیں اور کیپٹن آ کے کہے کہ اس ہارنے کے لیے ضروری ہے کہ چرچ کے ایک ٹیکا سب قوم کو لگائے تاکہ ایک دم ایکٹیو ہو جائیں وہ, تو ہم کہیں گے بھائی یہ پاکستان کو جتوانے کے لیے ہم اسٹرگل کر سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں, آئندہ اور اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے, لیکن چرچ کے ٹیکے بولو نہیں لگا. وہ کہیں یار وہ ان کی انگلینڈ کی ٹیم نے لگائے تھے, انڈیا کی ٹیم نے لگائے تھے, فلاں ٹیم نے لگائے تھے, دیکھو ورلڈ کپ جیت گئے, ہم نہیں لگا رہے. ہم کہیں گے یار آخرت پہلے ہے, یہ آخرت کے کپ میں کیا ہوں گے, ہار جائیں گے. آخرت پہلے ہے, دنیا کیا ہے, بول لو نا کیا ہو گیا, دنیا بعد میں. اب میں جلدی